بے شک نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ پتہ چلا کہ نماز پڑھنے سے ہمارے آخرت بہتر ہوں گے، اور پھر مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا ہی تو سوال ہوگا۔ اس لیے نماز کی پابندی ضروری بھی ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ کو جب کوئی حاجت پیش آتا اور یا کوئی کام ہوتا، کوئی ضرورت پیش آتی یا کوئی حادثہ پیش آتا تو لوگ فوراً نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے، اور اگر کوئی بیمار ہوتا یا کوئی وبا آتی تو سب سے زیادہ نفل نماز ادا کرتے اور اپنی مراد کے لیے دعا مانگتے، اور رات کو کثرت سے نوافل پڑھتے، کیونکہ اس وقت نوافل کے مراد کے پورا ہونے کے لیے خاص اثر رکھتے ہیں۔ یہ بات ہر پریشانی کے حل کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اس غرض سے نماز پڑھتا ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی بیماری میں، کسی وبا میں مبتلا ہوں، یا کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کسی مشکل میں پھنسے ہوں تو آپ نفل نماز کی پابندی کریں، نفل نماز کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ مولا جس پریشانی میں میں پھنسا ہوا ہوں، جس پریشانی میں میں مبتلا ہوں، اس سے مجھے نجات دے دے۔ اور کوئی بھی کام آپ کا پھنسا ہو، بگڑا ہو، یا کوئی ایسی مشکل ہو، آپ نفل نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، روئے گڑ گڑائیں۔ انشاءاللہ اس قول کے حوالے سے جو میں نے بیان کیے آپ کی مرادیں پوری ہوں گے، کیونکہ پہلے کے زمانے کے لوگ جب کسی مصیبت میں ہوتے تو نماز پڑھتے، نفل ادا کرتے، اور خاص کر رات میں پڑھتے تاکہ ان کی دعا قبول ہو اور اپنی مشکل سے چھٹکارا پائے۔ اور اس کے بعد پھر اب آخرت کا بھی دیکھیں حضور نے کیا فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا اس لیے کہ میرا مولا راضی ہو جائے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے جیسے پتجھڑ کے موسم میں پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر مارا گیا تو آپ 3 دن تک بے ہوش رہے، اور جب آپ کو ہوش آتا تو آپ نماز ادا کرتے، جب بے ہوش ہو جاتے تو نماز نہیں پڑھ پاتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز ادا نہ کرے، جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ روایت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ملے گا جس طرح اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی سے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس سے جب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اور روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو نماز نہ پڑھتا تھا، جو بھی شخص تھا وہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے اور ہمیں نماز کو کس طرح پڑھنی چاہیے، اور نماز چھوڑنے سے اس کی کیا سزائیں ہوں گے۔ اور آپ جب نماز کی پابندی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر کام بھی بنے گا دنیا میں، اور آخرت بھی آپ کے سنورتے جائیں گے، یہاں بھی آپ کو فائدہ ملیں گے اور اس کا ثواب آپ کو آخرت میں بھی ملے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ بھی انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ 5 وقتہ نماز پڑھیں، جب کوئی حادثہ، کوئی پریشانی پیش آئے تو